کیا ایک لمحے کی خاموشی اتنی بلند ہو سکتی ہے کہ اس کی باز کش پوری زندگی سنائی دیتی رہے؟ اور اگر ہم نے کسی انسان کو عین اس وقت تنہا چھوڑ دیا ہو جب اسے ہماری سب سے زیادہ ضرورت تھی، تو کیا برسوں بعد کیا گیا کوئی بہادر عمل اس خاموشی کا جواب بن سکتا ہے؟ اس ویڈیو میں ناول کی مکمل کہانی اور اختتام شامل ہے۔ خالد حسینی کا ناول دی کائٹ رنر بظاہر دو لڑکوں، چند پتنگوں اور بدلتے ہوئے افغانستان کی داستان ہے، لیکن اس کے اندر ایک زیادہ مشکل سوال پوشیدہ ہے: انسان اپنی بزدلی کے بعد کس طرح زندہ رہتا ہے؟ جنگ سے پہلے کے کابل میں عامر ایک خوشحال پشتون گھرانے کا لڑکا ہے۔ حسن اسی گھر میں خدمت کرنے والے علی کا بیٹا سمجھا جاتا ہے۔ دونوں ایک ہی صحن میں بڑے ہوتے ہیں، ساتھ کھیلتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں اور سردیوں کے آسمان میں پتنگیں اڑاتے ہیں، لیکن ان کی دوستی ابتدا ہی سے برابر نہیں۔ عامر مالک کا بیٹا ہے، حسن ایک غریب ہزارہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ عامر پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے اور کہانیاں تخلیق کرتا ہے۔ حسن پڑھ نہیں سکتا، مگر عامر کی ہر کہانی کو ایسے سنتا ہے جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ حسن کی وفاداری بے حد گہری ہے۔ عامر کی محبت میں دوستی کے ساتھ حسد، برتری اور خوف بھی شامل ہے۔ عامر کے دل کی سب سے بڑی خواہش حسن کی رفاقت نہیں، اپنے والد بابا کی منظوری ہے۔ بابا مضبوط، باوقار اور فیاض انسان ہیں، مگر عامر کو ہمیشہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایسا بیٹا نہیں جس پر بابا فخر کر سکیں۔ عامر سمجھتا ہے کہ اگر وہ کابل کا مشہور پتنگ بازی کا مقابلہ جیت لے تو شاید بابا پہلی مرتبہ اسے مکمل طور پر قبول کر لیں۔ وہ مقابلہ جیت جاتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے روشن لمحہ ہونا چاہیے تھا۔ حسن آخری کٹی ہوئی پتنگ پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے۔ وہ پتنگ عامر کی فتح کا ثبوت ہے اور شاید بابا کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی۔ لیکن ایک ویران گلی میں حسن کو آصف اور اس کے ساتھی گھیر لیتے ہیں۔ عامر چھپ کر سب دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حسن سنگین جنسی تشدد کا نشانہ بننے والا ہے۔ وہ سامنے آ سکتا ہے، کسی کو بلا سکتا ہے، آواز اٹھا سکتا ہے، مگر وہ خاموش رہتا ہے۔ یہ خاموشی صرف خوف سے پیدا نہیں ہوتی۔ عامر کے اندر ایک اور حساب بھی چل رہا ہے۔ اگر وہ حسن کی مدد کے لیے سامنے آیا تو پتنگ ضائع ہو سکتی ہے، بابا کی منظوری پھر اس کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے، اور شاید عامر کے دل کے کسی تاریک حصے میں حسن کی قربانی وہ قیمت محسوس ہوتی ہے جو اس کی فتح کے لیے ادا کی جا رہی ہے۔ عامر پتنگ لے کر گھر واپس آتا ہے۔ بابا اسے گلے لگاتے ہیں۔ جس محبت کی اسے برسوں سے خواہش تھی وہ اسے مل جاتی ہے، لیکن اب وہ محبت حسن کے خاموش اذیت سے بندھی ہوئی ہے۔ لیکن عامر کی اصل شکست ابھی شروع ہوئی تھی۔ وہ اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرتا، حسن سے معافی نہیں مانگتا۔ اس کے بجائے حسن کی موجودگی سے گھبرانے لگتا ہے، کیونکہ حسن کا چہرہ اسے اس انسان کی یاد دلاتا ہے جو وہ اس گلی میں بن گیا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ عامر بھول نہیں سکتا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ سچ بولے بغیر بھولنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی گھڑی اور کچھ رقم حسن کے بستر کے نیچے چھپا دیتا ہے تاکہ اس پر چوری کا الزام لگایا جا سکے۔ حسن جانتا ہے کہ یہ الزام جھوٹا ہے، پھر بھی وہ جرم قبول کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر حسن عامر کو بچاتا ہے۔ بابا حسن کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر علی اسے لے کر گھر چھوڑ دیتا ہے۔ عامر نے جس شخص کو اپنی نگاہوں سے دور کرنا چاہا تھا وہ چلا جاتا ہے، لیکن عامر کا جرم اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ پھر افغانستان بدلنے لگتا ہے۔ جنگ، حملہ اور خوف عامر اور بابا کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ پاکستان کے راستے امریکہ پہنچتے ہیں۔ وہاں بابا کی پرانی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ عامر کو ایک نئی زندگی بنانے کا موقع ملتا ہے۔ عامر تعلیم حاصل کرتا ہے، مصنف بنتا ہے اور سریا سے شادی کر لیتا ہے۔ باہر سے دیکھیں تو وہ ماضی سے بہت دور آ چکا ہے، مگر جغرافیہ انسان کو اس کے ضمیر سے تو دور نہیں لے جا سکتا۔ برسوں بعد رحیم خان کا فون آتا ہے۔ وہ عامر کو پاکستان بلاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ اس کے لیے دوبارہ درست راستہ اختیار کرنے کا ایک موقع موجود ہے۔ وہاں عامر کو حسن کی باقی زندگی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ حسن نے عامر کو کبھی نہیں بلایا۔ وہ بابا کے پرانے گھر میں واپس آ کر رہا۔ اس نے فرزانہ سے شادی کی اور ان کا ایک بیٹا ہوا، سہراب۔
مگر طالبان کے دور میں حسن اور فرزانہ کو قتل کر دیا گیا۔ پھر رحیم خان وہ راز کھولتے ہیں جسے بابا نے پوری زندگی چھپائے رکھا۔ حسن علی کا بیٹا نہیں تھا، وہ بابا کا اپنا بیٹا تھا۔ عامر اور حسن ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ عامر جس لڑکے کو سماجی طور پر اپنے سے کم سمجھتا رہا وہ اس کا بھائی تھا، اور بابا جو چوری کو سب سے بڑا گناہ کہتے تھے، خود حسن سے اس کی شناخت، اس کا مقام اور اس کا حق چھینتے رہے۔ یہ انکشاف عامر کو صرف بابا کی منافقت نہیں دکھاتا، اسے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ باپ اور بیٹے دونوں نے اپنے قریب ترین انسان سے سچ چھپایا۔ بابا نے اپنے جرم کی تلافی دوسروں کی مدد، خیرات اور یتیم خانہ تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ عامر نے اپنے جرم سے دور ایک نئی زندگی بنا لی، لیکن عوامی نیکی ہمیشہ نجی سچ کا بدل نہیں بنتی۔ اب حسن زندہ نہیں، عامر اس سے معافی نہیں مانگ سکتا، اس کے سامنے صرف حسن کا بیٹا سہراب باقی ہے۔ عامر طالبان کے زیر قبضہ افغانستان واپس جاتا ہے۔ وہی کابل اب ملبے خوف اور خاموشی میں بدل چکا ہے۔ وہ سہراب کو تلاش کرتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے آصف نے اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے، وہی آصف جس نے برسوں پہلے حسن پر ظلم کیا تھا۔ عامر اور آصف کے درمیان شدید تصادم ہوتا ہے۔ عامر بری طرح زخمی ہوتا ہے، مگر سہراب اپنی غلیل سے اسے بچا لیتا ہے۔ یہ ماضی کی ایک تکلیف دہ بازگشت ہے۔ کبھی حسن اپنے غلیل کے ساتھ عامر کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اب حسن کا بیٹا وہی کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن سہراب کو خطرے سے نکال لینا کہانی کا آسان اختتام نہیں بنتا۔ نجات کا راستہ اس جگہ ختم نہیں ہوتا جہاں خطرہ ختم ہو جائے۔ عامر سہراب سے وعدہ کرتا ہے کہ اسے دوبارہ یتیم خانے نہیں بھیجا جائے گا، مگر قانونی مشکلات کے باعث جب عامر دوبارہ یتیم خانے کا امکان بیان کرتا ہے تو سہراب کی آخری امید بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی مایوسی اسے اپنی جان لینے کی کوشش تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ بچ جاتا ہے، مگر اس کے اندر کی آواز خاموش ہو جاتی ہے۔ عامر اسے امریکہ لے آتا ہے۔ سہراب بولتا کم ہے، مسکراتا نہیں، اور نئے گھر کی محبت کو فوراً قبول نہیں کر پاتا۔ ناول یہاں ایک اہم سچ سے منہ نہیں موڑتا۔ محبت ضروری ہو سکتی ہے، مگر محبت ہمیشہ فوری علاج نہیں ہوتی۔ کسی بچے کو خطرے سے نکالنا اور اس کے اندر سے خطرے کی یاد مٹا دینا دو مختلف کام ہیں۔ ناول کے آخری حصے میں ایک اجتماع کے دوران آسمان پر پتنگیں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ عامر سہراب کے ساتھ پتنگ اڑاتا ہے۔ جب ایک پتنگ کٹتی ہے تو عامر اسے پکڑنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ کبھی حسن عامر کے لیے دوڑا تھا، اب عامر حسن کے بیٹے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ سہراب کے چہرے پر ایک بہت معمولی سی تبدیلی آتی ہے، ایک مدھم سی مسکراہٹ، یا شاید صرف مسکراہٹ کا امکان۔ یہ مکمل شفا نہیں، یہ معافی کا اعلان بھی نہیں، یہ صرف ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جو شاید پہلی مرتبہ پوری طرح بند نہیں رہا۔ دی کائٹ رنر ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ایک بہادر عمل ایک بزدل لمحے کو مٹا دیتا ہے۔ حسن واپس نہیں آتا، اس کے ساتھ ہونے والا ظلم ختم نہیں ہوتا۔ عامر ماضی کو بدل نہیں سکتا، لیکن وہ یہ فیصلہ ضرور کر سکتا ہے کہ اس کی بزدلی اس کی زندگی کا آخری سچ نہیں ہوگی۔ احساسی جرم اکثر انسان کو اپنے ہی دکھ کا مرکز بنا دیتا ہے۔ ذمہ داری اسے اس شخص کی طرف واپس لے جاتی ہے جسے نقصان پہنچا تھا۔ عامر کی تبدیلی اس وقت شروع نہیں ہوتی جب وہ خود کو معاف کرتا ہے، وہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ پہلی مرتبہ کسی دوسرے انسان کے لیے وہ قیمت ادا کرنے پر تیار ہوتا ہے جس سے وہ بچپن میں بھاگ گیا تھا۔ شاید نجات کا مطلب خود کو بے گناہ ثابت کرنا نہیں، شاید نجات یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کے نتائج سے بھاگنا بند کر دے، اور شاید یہی اس ناول کا سب سے مشکل سوال ہے۔ اگر نقصان کی تلافی کے لیے آپ کو اپنی خاموشی پر قائم شناخت، آسائش یا رشتے قربان کرنا، تو کیا آپ پھر بھی واپس جائیں گے؟ یہ سول پیجز ہے، ہر کتاب کے پیچھے چھپی روح کی آواز۔